اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کس نبی کی شفاعت قبول کریں گے، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو وہ سود مند ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے نجات دے دیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا دیں۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہی ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ ہمارے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنی غلطی کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں۔ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا اور انہوں نے ان سے کلام کیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اس وقت میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھا لو، مانگو دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے رب کی اس وقت حمد بیان کروں گا، ایسی حمد جو مجھے اللہ تعالیٰ سکھائے گا۔ پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں آؤں گا اور اس طرح سجدہ میں گر جاؤں گا تیسری یا چوتھی مرتبہ، اور اب شفاعت کے قبول کیے جانے اور جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے بعد جہنم میں صرف وہی باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا، یعنی وہ مشرکین جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہے۔ قتادہ اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن پر جہنم میں ہمیشگی ضروری ہو گئی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔